رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی حالت میں کون کون سے امور جائز ہیں جن کی اجازت ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ مسواک کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہ ذکر کیا کہ لولا انا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضو، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، یا دوسری روایت میں کہ ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے محدثین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ عام ہے، لہذا بندہ روزہ ہو یا نہ ہو وہ مسواک کر سکتا ہے۔ اسی طرح برش وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے روزے کی حالت میں اپنے منہ کی صفائی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ یہ منہ کی صفائی کا کام دیتی ہے اور رب کو راضی کرنے کا کام دیتی ہے مسواک، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں غسل سے مراد ایک تو ہے عمومی غسل کرنا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی لگی، بندہ روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ غسل کر لیتا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ صبح کی فجر اور ٹائم تھوڑا تھا، اس پر غسل واجب تھا، تو اب روزہ رکھے یا غسل کرے۔ تو حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی حدیث سے ملتا ہے کہ آپ پہلے سحری کے ٹائم کا کھانا کھا لیتے اور بعد میں غسل کر لیتے۔ تو اگر کسی بندے کو ایسی ضرورت پڑے، ٹائم تھوڑا ہو، تو وہ روزہ رکھ لے اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح بندہ سویا ہوا ہے، وہ محتلم ہو جاتا ہے کہ بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے روزہ اس کا خراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ غسل کر لے، طہارت حاصل کرے، اس کا روزہ ٹھیک رہے گا۔ اسی طرح گیلا کپڑا، آج کل تو موسم تبدیل ہو گیا، گرمیوں میں ظاہر ہے مشقت ہوتی ہے، بندہ گیلا کپڑا لے لیتا ہے، تو اس سے بھی کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما ڈالنے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، ناک میں کوئی دوائی ڈالے تو وہ حلق میں چلی جائے، اس سے بچنا ہوگا، حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزے میں اگر بندہ ہنڈیا وغیرہ کا نمک چکھ لے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زبان کا کام ہے ذائقہ چکھنا۔ تو اب عورتیں کھانا تیار کرتی ہیں، ظاہر ہے روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، یا کوئی بڑا افطاری کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے باورچی، تو اب وہ کھانا تیار کرتے وقت اس کا نمک ہنڈیا کا چکھنے کے لیے اپنی زبان پر لگائے، ظاہر ہے زبان پر لگائے گا تو ذائقہ اس کو آ جائے گا، اس کے ساتھ ہی وہ تھوک دے۔ اب کوئی چیز معدے کے اندر گئی ہی نہیں تو اس سے روزہ بھی خراب نہیں ہوتا، اس کا روزہ درست رہے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے، وامٹنگ، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ سلامت رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھول کر کوئی چیز کھا پی لے، اس کو یاد نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی مکھی وغیرہ بعض اوقات حلق کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز، تو اس سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ نے حجامہ کروایا ہے، تو حجامہ کروانے سے، حجامہ جو ہے سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، حجامہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے فاسد جو خون ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو اسی پر استدلال کرتے ہوئے کوئی بندہ اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے، اس کا سیمپل دے سکتا ہے، صرف سیمپل کی حد تک، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند امور ہیں کہ جن کا ذکر حدیث میں آیا کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کن وجہ سے، کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھا پی لینا، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنا، ایک ہے خود بخود، ایک ہے جان بوجھ کر، اس سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے پیریڈز کا شروع ہو جانا، روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ روزہ اسی وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس وغیرہ اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، وہ روزے بعد میں عورت جو ہے وہ پورے کرے گی۔ اسی طرح کسی کا ازدواجی تعلق قائم کر لینا، اس کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ازدواجی تعلقات قائم کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ تو آزاد کرے اور تیرا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو کہنے لگا جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے کھلا دوں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا مجلس میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کھجوروں کا بڑا ٹوکرا لے کر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اس نے پیش کیا۔ چونکہ صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، غربا بھی ہوتے تھے، جو مدرسے میں داخل تھے اہل صفہ وہ بھی ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے بعض صحابہ اکرام کھجوریں لے آتے، کوئی دودھ لا کر پیش کر دیتا، طلباء کی خدمت کرتے، جس طرح آج کل بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ دین کے طلباء کی خدمت کو بہت بڑا اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، خدمت کرنا تو ثواب ملتا ہے، ان کو کھانا کھلانا یا افطاری کروانا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے کہ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور یہ لے جا کر مسکینوں میں تقسیم کر دو، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا جی مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں، غریب بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جا کے خود ہی کھا لو۔ تو صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنی شروع ہو گئی کہ دیکھو کہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح۔ تو یعنی اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کفارہ گویا کہ اس حدیث میں آ گیا، غلام آزاد کرے یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ ایک الگ سے امر ہے کہ روزے کی حالت میں اس کی بالکل اجازت نہیں، اور ویسے بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں ان سے اجتناب کرنا، جو اس طرف جاتے ہوں ان سے بھی ضروری ہے کہ بندہ بچ کر رہے۔ تیسری چیز ہے کہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اجر و ثواب کوئی نہیں ملتا، بس روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس اس کو حاصل ہوئی ہے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ کون سے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے گالی گلوچ کرتا ہے، روزہ رکھ کے
لڑائی کرتا ہے، روزہ رکھ کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، روزہ رکھ کر ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں ان کا ارتکاب کرے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹے اعمال نہیں چھوڑتا، یعنی گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ یعنی روزے کی حالت میں ان سارے کے سارے کاموں سے بچنا ہوگا، اپنے پیٹ میں کھانے پینے سے اور جسم کے باقی اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی سے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں، اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب روزے دار سے کوئی مخاطب ہو کر لڑائی کرے، اس کو گالی دے، تو آگے سے وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، یعنی میں تجھے جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے گالی دے کر، تیرے ساتھ جھوٹ بول کر، غلط کام کر کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو روزے کی حفاظت کرے بندہ، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ سے اس کا اجر و ثواب پا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔